الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پر گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی اس کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اطاعت اصلاً اللہ کی ہے، عملاً رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، رسول کے بھی حکم اور مشورے اور رائے میں فرق ہے، لیکن نمبر تین، رسول کا حکم وحی جلی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، وحی خفی پر بھی۔ اب یہ جو فرق ہے مشورے میں اور حکم میں، اس کے ضمن میں بعض احادیث تو اس سے پہلے سنائی جا چکی ہیں، لیکن تعبیر نقل کے ساتھ ساتھ جو بڑی ہی اہم اس اعتبار سے حدیث ہے کہ اس سے ہمارے لیے بعض ایسی چیزوں کو بھی نہ تسلیم کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے جن کا تعلق امور دینیہ سے نہیں ہے، بلکہ جن کا تعلق فینومینا آف دی نیچر سے ہے۔ بارش کیسے ہوتی ہے، زلزلہ کیسے آتا ہے، اور یہ دن اور رات کیسے نکلتے ہیں، سورج کا کیا نظام ہے، چاند کا کیا نظام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو امور تکوینیہ سے ہے، امور طبعیہ سے ہے، امور دینیہ، امور تشریعیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی جو توجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں فرمائی ہے وہ اس وقت کی علمی سطح کے مطابق تھی، اس سے زیادہ کوئی بات بتانا ممکن بھی نہیں تھا، اس لیے کہ انسانی ذہن ابھی اس سطح پر نہیں تھا کہ ان حقائق کا ادراک کر سکتا۔ اس کے لیے تو وہ ساری سائنس پڑھائی جاتی ہے، وہ جیولوجی اور ایسٹرونومی اور فزکس اور کیمسٹری، یہ سارے کے سارے علوم اگر پڑھائے جاتے تب کہیں جا کر وہ چیزیں کہ جو آج ہمارے علم میں ہیں سائنسی ترقی کی وجہ سے وہ لوگوں کے ذہن کی گرفت میں آتی، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نہیں بھیجے گئے۔ اس اعتبار سے اس قسم کی جو چیزیں آئی ہیں ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا اس دور کی سطح کے مطابق لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ وہی تعبیرات ہم بھی اختیار کریں۔ البتہ احکام، حکم، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ واجب ہے یہ فرض ہے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں حضور کا فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے واجب الاذعان ہے۔ الا یہ کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی ذاتی رائے تھی، یہ مشورہ تھا، یہ جو ہے حضور کا حکم مستقل حکم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ تعبیر نقل والی حدیث بڑی اہم ہے۔ اس میں ایک اور حدیث جو بہت ہی زیادہ لطیف ہے، اور اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو تربیت حضور نے دی تھی صحابہ کرام کو اور صحابیات کو رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہن اجمعین، اس میں کس درجے گہرائی تھی، کس درجے باریک جو ہے بات صحابہ اور صحابیات میں سے صرف وہ نہیں کہ جو چوٹی کے لوگ تھے، بلکہ جو ادنا طبقات سے تعلق رکھنے والے تھے ان میں بھی کتنا گہرا فہم و شعور پیدا ہو چکا تھا۔ وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں سامنے آتی ہے۔ حضرت بریرہ ایک کنیز تھی، حضرت مغیث ایک غلام تھے، دونوں کے جو آقا تھے ان کی اجازت سے ان کے مابین نکاح کا رشتہ تھا، لیکن یہ کہ حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب آزاد ہونے کے بعد ایک اختیار ملتا ہے بیوی کو کہ جو نکاح اس کا ہوا تھا اس وقت جبکہ وہ کنیز تھی، اب جبکہ وہ کنیز نہیں رہی، اس کا لیول، اس کا سٹیٹس بلند ہو گیا ہے، تو اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ اس نکاح میں رہے اور چاہے تو اس کو وہ اس سے آزادی حاصل کر لے۔
یہ جو اختیار تھا اس کو حضرت بریرہ نے استعمال کیا اور کہا کہ اب میں مغیث کے گھر میں نہیں رہوں گی۔ حضرت مغیث کو رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت محبت تھی۔ پہلے تو انہوں نے براہ راست خوشامد درآمد کی، لیکن جب بات نہیں بنی تو حضور کی خدمت میں آ کے فریاد کی۔ حضور نے حضرت بریرہ کو بلا کر یہ الفاظ کہے کہ اے بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث ہی کے گھر میں رہو؟ تو فوراً جو سوال کیا حضرت بریرہ نے، حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اور جب حضور نے فرمایا نہیں میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے، تو حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ حضور میں اس مشورے پر عمل نہیں کر سکتی۔ یہ ہے وہ باریک معاملہ اور یہ ادنیٰ کنیز ہے۔ اگر یہ واقعہ کہیں نہ آیا ہوا ہوتا تو شاید ہم میں سے کسی نے ان کا نام سنا بھی نہ ہوتا کہ بریرہ نام کی کوئی کنیز بھی تھی حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن یہ کہ یہ تو واقعہ ایسا ہے اور اس میں اتنی ابدی اور ہمیشہ کے لیے ایک رہنمائی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اب ہمیشہ نام جو ہے باقی رہے گا حضرت بریرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سے میں نے وہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ اطاعت اصلاً اللہ کی لیکن عملاً اللہ کے رسول کی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول کی یہ اطاعت واجب ہے ہر حکم میں، وہ حکم وحی جلی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے وحی خفی پر بھی، البتہ رسول کے حکم اور رسول کے مشورے اور رائے میں فرق ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس مسئلے میں جو اشکال ہے اور اس سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک حکم اور اطاعت ہی کے ضمن میں اب تیسری چیز اور نوٹ کر لیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد معاملہ آتا ہے اولو الامر کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اور یہ ایک اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں شمار ہوگی کہ جو دستوری اور قانونی نظام اسلامی ریاست کے اندر قائم کیا جائے گا اس کے لیے گویا کہ سب سے بڑا مخزن، اس کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ، اس کے لیے سب سے بڑی رہنمائی اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ البتہ چونکہ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کے بارے میں تو گفتگو ہو چکی ہے، یہاں اب اولو الامر کی اطاعت کا معاملہ جو ہے اسے تھوڑا سا تجزیہ کر کے سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اولو الامر منکم، اولو الامر تم میں سے۔ غیر مسلم والی امر اگر ہو گیا ہو، غیر مسلم حاکم ہو گیا ہو، اس کی اطاعت اگر کی جائے گی طوع خاطر سے تو اسلام کی نفی ہو جائے گی، مجبوراً کی جا سکتی۔ اگر کسی نے بزور شمشیر فتح کر لیا ہے، اگر کسی نے پکڑ کر کہیں کسی مسلمان کو گرفتار کر کے، جیسے ہزارہا جو ہے یہ مسلمان لوگ تھے، یہ روٹس نامی جو پکچر بھی بنی اور ایک بہت بڑا ناول لکھا گیا، اکثر و بیشتر یہ جو لے جائے گئے ہیں افریقی امریکہ میں پکڑ پکڑ کر لے جائے گئے، جہازوں کے اندر بھر بھر کر، لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر، ان میں سے اکثر مسلمان تھے۔ لیکن یہ کہ اب وہ وہاں جا کر غلام ہیں، مجبور ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، تو مجبوراً تو غیر مسلم کی اطاعت ہو سکتی ہے، لیکن منکم ہے اطاعت حقیقت میں اگر اسے طوع خاطر سے کیا جائے تو اس میں شرط لازم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ نمبر 2 میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اطاعت اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی مستقل بالذات ہے، واولی الامر منکم یہ تابع ہے، یہ مشروط ہے ہر حال میں۔ اولو الامر کی اطاعت کبھی بھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی، ہمیشہ پہلے بھی مشروط تھی، آئندہ بھی مشروط رہے گی۔ اولو الامر کون ہے اس کا بھی تجزیہ کیجئے۔ اولو الامر ایک ہے معاشرتی نظام کے اندر، گھر کا سربراہ مرد جو ہے یہ اولو الامر ہے، والی امر ہے اس گھر میں۔ ہر جگہ پر جو بھی نظام ہے درجہ بدرجہ اس نظام کے اندر، معاشرتی نظام میں جس کی جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے وہ صاحب امر ہے اپنے اس دائرے کے اندر۔ لہذا یہ اطاعت کا سلسلہ جو ہے صرف حاکم جو ہے، حاکم اعلیٰ اس تک نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ تو پورا ایک نظام ہے۔ بیوی کے لیے شوہر والی امر ہے، اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہی ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ شوہر کے ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے الا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف کو، حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اس کے ساتھ ساتھ ماتحت عمراء حضور کے زمانے میں بھی تھے، جیسے صحابہ کو کوئی لشکر بھیجا جا رہا ہے اس میں کسی کو سپہ سالار بنایا گیا، کوئی چھوٹا سا دستہ بھیجا جا رہا ہے اس میں بھی کسی کو امیر بنایا گیا۔
تو یہ اولو الامر ماتحت امراء بھی ہیں اور اولو الامر معاشرتی نظام میں جن کو حیثیت حاصل ہے وہ بھی ہیں. ان دونوں کے بارے میں یہ بات لازم رہے گی کہ ان کی اطاعت مشروط ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر ہونے سے. یہ جو ماتحت امراء تھے، خود حضور کی حیات طیبہ کے دوران اس کے ضمن میں دو واقعات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائیں. ایک واقعہ وہ کہ جہاں ماتحت امیر کی حکم عدولی کی گئی، وہ مشہور واقعہ ہے. غزوہ احد میں 35 حضرات جو تھے جنہوں نے حکم عدولی کی ہے اپنے امیر کی، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان 50 تیر اندازوں کے امیر مقرر کیے گئے تھے حضور کی طرف سے کہ اس درے پر آپ لوگ رہیں اور اس کو مت چھوڑیے، چاہے ہمیں شکست ہو جائے اور ہم سب قتل ہو جائیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس صورت ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی. تو میری یہ تعبیر ہے کہ کچھ صحابہ نے اس میں یہ تعویل کر لی کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں ہمیں حکم دیا تھا، یہ تو اصل میں فتح ہو گئی ہے. گویا کہ وہ حکم جو ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کور نہیں کر رہا اس سچویشن کو. یہ تعویل انہوں نے کی. لیکن جو وہاں کمانڈر تھے لوکل، وہ مصر رہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا. اب جو 35 حضرات چھوڑ گئے تو انہوں نے اپنے لوکل کمانڈر کا در حقیقت نافرمانی کا ارتکاب کیا. اس کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم ڈھیلے پڑے، تم نے نظم کو ڈھیلا کیا، تم نے حکم کی نافرمانی کی. لیکن نافرمانی کس کی؟ اصل میں تو اس ماتحت کمانڈر کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول کی تو حکم کی تعویل ہو گئی. اسی طریقے سے دوسرا معاملہ وہ ہے کہ ایک دستہ حضور نے بھیجا اور ایک اپنے صحابہ میں سے ایک صاحب کو اس کا امیر بنایا. اب وہ صاحب کچھ مزاج کے، جیسے میرے اندر بھی غصہ کچھ زیادہ ہی ہے، اسی طریقے سے ان کی طبیعت کے اندر بھی کوئی جلالی انداز زیادہ تھا. کسی بات پر اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے، لیکن ناراضی اس انتہا کو پہنچی کہ انہوں نے فرمایا سب سے کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودو. کھود دیا. اس کے بعد فرمایا لکڑیاں اس میں جمع کرو، جمع کر دی. آگ لگاؤ، اس میں آگ لگا دیا. فرمایا کود جاؤ اس میں. انہوں نے کہا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اب اس میں تو ہم داخل ہونے کو تیار نہیں. جب واپس آ کر یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے ان کی تصویب کی اور فرمایا کہ اگر وہ اس شخص کا حکم مان کر آگ میں کود پڑتے تو یہ گویا کہ ہمیشہ آگ میں رہتے، اس لیے کہ یہ خودکشی ہو جاتی ان کی، اور خودکشی جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ خلود فی النار ہے. تو یہ اب تمام چیزیں ذہن میں رکھیے کہ اطاعت جو ہے ماتحت امراء کی حضور کے زمانے میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع تھی، اس دائرے سے خارج نہیں تھی. اور آپ کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ بہت کٹھن بن گیا، اس لیے کہ آپ کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد اب قرآن بھی ایک متن ہے اس کا. اللہ وہ ہمارے سامنے بنفس نفیس نہیں ہے، نہ وہ حکم ہمیں براہ راست دے رہا ہے، نہ اپنے حکم کی تعویل اور توجیہ براہ راست کر رہا ہے. حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ حضور موجود ہیں، وہ تعویل فرما رہے ہیں، اللہ کے احکام کی توضیح بھی فرما رہے ہیں، اور وہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، انہیں اس کا اختیار حاصل ہے. اسی طریقے سے خود اپنے حکم کے بارے میں بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ میرا یہ حکم ہے واجب التعمیل، اور یہ میری بات جو ہے صرف مشورے کے درجے میں تھی. تو معاملہ بہت سادہ تھا. لیکن اب اس کے بعد جو شکل بنی ہے، قرآن مجید میں جو اوامر آ گئے ہیں ان میں سے کون ہیں جو واقعتاً واجب التعمیل ہے، کون سے ہیں جو صرف مستحب کے درجے میں ہیں. مثلا یہ کہ جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو تم فانتشروا فی الارض، اب زمین میں منتشر ہو جاؤ. تو کیا یہ وجوب کے لیے ہے؟ عام طور پر تو الامر للوجوب، ہر حکم جو ہے اس سے کسی فعل کا لازم ہو جانا وجوب لازم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے. چاہو تو مسجد میں بیٹھے رہو، عصر تک بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہ لازم نہیں ہے. معلوم ہوا کہ بعض اوامر خود قرآن مجید کے وہ ہیں کہ جو لازم نہیں ہے بلکہ استحباب کے درجے میں. حضور کے معاملے میں معاملہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا. یہ فرمان آپ کا ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس کی سند کیا ہے، سند قوی ہے کہ ضعیف ہے. پھر یہ کہ خود آپ کے بارے میں اب آپ موجود نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں
کہ یہ حکم تھا یا یہ رائے تھی یا یہ اجتہاد تھا یا یہ خود کوئی مشورہ تھا۔ یہ ہے اصل میں وہ دقت جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد تقریباً 100-200 برس ہمارے بہترین دماغ انہی چیزوں پر لگے، اور یہ وقت کی ضرورت تھی۔ امام ابو حنیفہ نے کاؤنسل بنائی فقہا کی، کس لیے بنائی؟ یہ کوئی ہابی نہیں تھی معاذ اللہ، ان کا مقام بہت بلند ہے اس سے کہ وہ صرف شغل کے طور پر یہ کام کر رہے ہو، لیکن یہ ضروری تھا کہ ان احکام کے اندر جو ہے ان کی درجہ بندی کی جائے، معلوم ہو جائے کہ کیا شے فرض کے درجے میں ہے، کیا واجب کے درجے میں ہے، کیا سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، کون سی چیز جو ہے وہ صرف مستحب کے درجے میں ہے۔ یہ تمام جب تک کہ درجات معین نہ ہو جائیں اس کے لیے اصول معین کیے گئے، اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، پھر ان کے لیے جو ہے ضوابط بنے۔ پھر اس میں ظاہر بات ہے کہ انسانی ذہن جہاں لگتا ہے وہ اختلاف کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ وہ مشکل ہے کہ جس مشکل کو حل کرنے کے لیے اسلاف کے بہترین دماغوں نے ایک طویل عرصہ صرف کیا ہے، اور اس کا امکان نہیں ہے کہ اب ہم ان حدود سے آگے بڑھ سکیں۔ وہ احادیث اب کوئی نئی ہمارے پاس نہیں آ جائیں گی، جو ذخیرہ تھا وہ انہی کے پاس ہے۔ اسماء الرجال آج کوئی ہم نیا گھڑ نہیں سکتے بیٹھ کر، وہ تو جو جمع ہو چکا ہے ذخیرہ راویوں کے بارے میں جو تحقیق و تفتیش ہو چکی ہے وہی ہے جس پر ہمارا دار و مدار ہوگا۔ بہرحال یہ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا تراث علمی جو ہے، علمی وراثت جو ہے اتنا وسیع و عریض جس کا کہ اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ خامخواہ کی منہ شگافی کا کوئی جذبہ یا شوق نہیں تھا، یہ کوئی ہابی نہیں تھی، بلکہ یہ واقعی ایک ضرورت تھی کہ جس کو ائمہ دین نے، اور ان کو واقعتاً صحیح طور پر مجددین میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ دین کی ایک بہت بنیادی اور اہم اور واقعی ضرورت تھی جس کو کہ انہوں نے پورا کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اب آپ کے بعد عملاً یہ اطاعت کا نظام کیسے چلے گا؟ عملاً یہ اطاعت دو شکلوں میں ہے، یا تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کا جو والی امر ہے اسے آپ خلیفہ کہیں، اسے سلطان کہیں، جو بھی الفاظ آپ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیں، اصل میں تو لفظ خلیفہ ہے۔ اب اس کی اطاعت ہو، اس اطاعت کے بارے میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ کا اپنی رائے جو ہے اس میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، کون طے کرے گا؟ اصولی اعتبار سے اس آیت نے جس کو میں نے ابھی پڑھی ہے، آیت نمبر 59 سورہ نساء کی، اس نے طے کر دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، خلیفہ یہ کہہ رہا ہے، والی امر اولو الامر یہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے شریعت کے دائرے کے اندر ہے، کوئی صاحب علم ہے وہ کہتا ہے نہیں اس سے شریعت کا فلاں حکم ٹوٹ رہا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کوئی انسٹیٹیوشن ہو کہ جو فیصلہ کرے۔ آج کے دور میں اس کے فیصلے کے لیے نوٹ کر لیجئے، یہ عہد حاضر میں خلافت کا نظام جو ہے جب بھی بنے گا اس میں اہم ترین مسئلہ یہی ہوگا کہ اس کا فیصلہ کون کرے۔ اول تو یہ کہ اولو الامر کیسے وجود میں آئے، قرآن مجید نے اس کا کوئی نظام ہمیں نہیں دیا ہے، اور یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ کھلا رکھا ہے، اس لیے کہ ابھی سوشل ایوولوشن کا پروسیس جاری تھا اور اس میں انسان جو ہے درجہ بدرجہ ترقی کرنے والے تھے۔ اولو الامر کا انتخاب کس طور سے ہوگا؟ اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب کوئی والی امر جو ہے نبی نہیں ہوگا، معصوم نہیں ہوگا، وہ مسلمانوں میں سے ہوگا، ان مشورت المسلمین اس کا جو ہے نسب کیا جائے گا۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ اب سوال پیدا ہوگا کہ صاحب امر ایک بات کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ کچھ مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات تو غلط ہے، از روئے قرآن و حدیث فیصلہ کون کرے؟ تو جو بھی سوشل ایوولوشن کا پروسیس جس مقام تک پہنچا ہے اس میں ریاست کے یہ جو 3 بیسک آرگنز معین کیے گئے ہیں، یہ عدلیہ کا کام ہوگا، ہر جوڈیشری کے ذمے یہ فرض منصبی عائد ہوگا کہ وہ طے کرے۔ خطا کا امکان وہاں بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال صاحب امر خلیفہ اور ایک مجلس جو بھی اسے شورا کہیں، اسے مجلس مقننہ کہیں، اسے مجلس اجتہاد کہیں، جو بھی کہیں، مجلس ملی کہیں، کانگریس کہیں، پارلیمنٹ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن یہ کہ ان دونوں کے مابین اگر نزاع ہو رہا ہے، یا یہ کہ قوم یہ سمجھتی ہے، قوم کا کوئی فرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے شورا نے یہ شریعت کے منافی ہے، تو کہاں جائے؟ شہری کہاں جائے؟ صاحب امر کے کسی فیصلے کے خلاف اگر معاملہ ہے
تو وہ کہاں جا کر اس کا استغاثہ کہاں کرے؟ مقننہ کے خلاف اگر کوئی معاملہ ہے تو کہاں جا کر اس کا استغاثہ ہو؟ وہ عدلیہ ہوگی۔ تو یہ تو اصول طے ہے۔ البتہ دوسری شکل کیا ہے عملی اعتبار سے اولو الامر؟ اگر وہ دین کا نظام قائم نہیں ہے تو خود بخود تو نہیں ہوگا، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے جہاد کرنا ہوگا، اس کے لیے جماعت بنانی ہوگی، جماعت کا کوئی امیر ہوگا۔ اب یہ ہے اولو الامر، جماعت کا جو امیر ہے وہ اولو الامر ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحب امر ہے اس کا حکم مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب یہاں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی امیر جماعت کے رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف اگر تو اس درجے میں ہے کہ صرف رائے کا اختلاف ہے تو بات اور ہے، وہاں تو حکم ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر اختلاف کی نوعیت یہ کہ نہیں یہ تو شریعت کے خلاف حکم ہے، یہ شریعت کی روح سے جائز بات نہیں ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں تو شریعت کے حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ اب اس شخص کا اپنا ضمیر ہی آخری فیصلہ دینے والی بات ہوگی، کوئی عدالت اس کے اندر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایک جماعتی معاملہ ہے، جماعت کے اندر جماعت کی اپنی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے، کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے، کسی علاقے پر اس کا حکم نہیں چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی عدلیہ کا معاملہ جو ہے اس کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ وہ اس شخص کا اپنا فیصلہ ہوگا، جیسے کہ حضور نے فرمایا استفت قلبک ولو افتاک المفتی، اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو چاہے تمہیں مفتی فتویٰ دے بھی دیں، لیکن یہ کہ اصل مفتی تمہارا قلب ہے، اور تمہارے قلب کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر تو تمہارا ضمیر صاف ہے کہ تم نے اس وجہ سے اس جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے کہ تمہارے نزدیک صاحب امر نے شریعت کی حدود سے تجاوز کر لیا ہے، تو اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ صاف رہے گا۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اصل سبب تو کچھ اور ہے، کوئی تکبر ہے، کوئی حسد ہے، کوئی نشوز ہے طبیعت کے اندر، یا کوئی ساتھ دینے کے اندر جو ہے وہ سختیاں جو آڑے آ رہی ہیں، آگے چلنے کی ہمت نہیں، اصل سبب یہ ہے، اور صرف بہانہ بنایا تو اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، پھر یہ کہ اللہ کے ہاں جو بھی پکڑ ہوگی، جو بھی جواب دہی ہوگی وہ انسان کو کرنی ہوگی۔ لیکن دنیا میں ظاہر بات ہے کہ معاملہ یہی ہوگا کہ اس کا فیصلہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا، یہ راز رہے گا بندے اور رب کے مابین۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے چاہا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخری حصہ جو سورہ تغابن کا ہے وہ 3 آیات جن میں اب عمل کی زوردار دعوت آئی ہے، اور یہ میں کئی مرتبہ نوٹ کرا چکا ہوں کہ جیسے پہلے رکوع میں 7 آیات اور اس کے بعد 3 آیات کو جوڑنے والا کلمہ فا تھا، 7 آیت میں ایمان کی وضاحت، نریشن، اور فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ اسی طرح دوسرے رکوع میں 5 آیات میں ثمرات ایمانی، 4 کا تعلق فکر و نظر سے، 1 کا تعلق عمل سے، اسی پر ہم نے تفصیلی گفتگو ابھی مکمل کی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب اگلی 3 آیات، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت ہے اس میں بھی آج کی نشست میں ہم صرف ایک لفظ تقویٰ پر گفتگو کر سکیں گے، اس پر انشاءاللہ اب اگلی نشست میں تفصیلاً گفتگو ہوگی، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ دین کے عملی تقاضوں کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ بھی قرآن مجید کی نہایت جامع آیات میں سے، اور عجیب ایک بات ہے وہ تو آج ہی نوٹ کر لیجئے، کئی جگہ پر لعلکم تفلحون اس کے لیے 4 اوامر آئے ہیں۔ سورہ حج کی آخری سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ 4 چیزیں، اے ایمان کے دعوے دارو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اچھے کام کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے مخالفین سے بازی لے جاؤ،
ان کو ہراؤ شکست و صبر کے اندر، ثبات اور ثابت قدمی میں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور رابطہ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو، نظم کو قائم رکھو، یا چوکس اور ہوشیار رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہی چار الفاظ، یہ کوئی خاص اسلوب ہے قرآن کا، صرف میں اس کے نظائر کے حوالے سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہاں بھی چار الفاظ آئے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ بس تقوی اختیار کرو اللہ کا جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہو، جس حد تک استطاعت ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور کھپاؤ لگاؤ خرچ کرو اس میں سے، اور جو تمہارے لیے بھلا یہی ہے، اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، حقیقت میں تو وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایمان کے جو ثمرات بیان ہوئے ہیں 5 آیات میں، ان سب کے لیے نہایت جامع لفظ فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک تمہارے حد امکان میں۔ لیکن تقوی کا جو لفظ ہمارے ہاں جو اس کا مفہوم عام ہو گیا ہے، اس نے اس کو واقعتاً بہت محدود کر دیا ہے اس کے تصور کو۔ ایک تو یہ کہ کچھ ظواہر کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا گیا ہے، وضاقتہ لباس، بس کچھ انداز طور طریقے، کچھ عادات کے اندر انداز اختیار کر لینا، بس یہ تقوی ہے۔ اس سے ذرا اونچے جاتے ہیں تو نماز روزہ یا احکام صریح جو دین کے اندر آئے ہیں، صرف اس کی اطاعت جو ہے وہ تقوی ہے۔ حقیقت میں اس لفظ کا واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک لفظ سے اس کی ترجمانی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر گہرے اس کے جو لغوی مفہوم ہے اس کی طرف نگاہ ڈالیے تو اس کا مفہوم ہوگا بچو، اتقو، بچو۔ وقا یقی کے معنی بچانا ہے، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ تو در حقیقت تو بچنا، فاتقو، بچو۔ اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو، ڈرو اللہ سے، یہ تو میرے نزدیک بنیادی طور پر غلط ترجمہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو موقع ملا ہے، خصوصاً عیسائیوں کو، کہ انہوں نے قرآن پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس نے خوف کے جذبے کو انووک کیا ہے بجائے اللہ کی محبت کے جذبے کو ابھارنے کی۔ اس کا وجہ یہی ہے کہ انذار کا ترجمہ کیا ڈراؤ، حالانکہ اس کا ترجمہ ہے خبردار کرو، وارن کرو، کسی بھی عمل کے نتائج جو ہیں، عواقب، اس پر متنبہ کر دو کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اسی طریقے سے فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ حالانکہ قرآن مجید میں لفظ خوف موجود ہے، فلا تخافوہم وخافونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور شیطان کے بارے میں فرمایا ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے یا اپنے اولیاء کو۔ معلوم ہوا کہ خوف کا لفظ بھی قرآن مجید میں ہے، اچھے سینس میں بھی آیا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جو کوئی بھی ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، لرزاں اور ترساں رہا کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر جواب دہی کر دی، تو لفظ خوف بھی ہے۔ لیکن تقویٰ کے لیے بہتر لفظ اگر ایک لیں گے آپ تو وہ تو ہے بچو۔ لیکن جدید بعض جو تراجم انگریزی میں ہو رہے ہیں تو میں حیران ہوا ایک جگہ پر یہ ترجمانی دیکھ کر کہ فاتقوا اللہ کا ترجمہ کیا ہے ہیو ریگارڈ فار اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کے حقیقی مفہوم سے بہت نزدیک تر ہے یہ ترجمانی، ہیو ریگارڈ فار اللہ، اللہ کا جو مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، اس کا لحاظ رکھنا۔ اب اس کو اگر آپ لیں گے تو اس اعتبار سے فاتقوا اللہ کا ایک مفہوم کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ ہم نے اس کا مفہوم صرف ایک سمجھا ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کر دو اپنے کسی عمل سے، لیکن یہ مفہوم بھی اللہ سے ناراض مت ہو، مقام رضا، اس کی نفی، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ سے ناراض مت ہو۔ اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے اذن رب سے ہو رہا ہے، بغیر اذن رب پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔
اس لیے فرمایا گیا لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ. اللہ سے ناراضگی انسان نکالتا ہے، کبھی فلک کج رفتار کو کبھی گالی دے رہا ہے، گردش زمانہ کو گالی دے رہا ہے. تو فرمایا مت گالی دو اس فلک کو اور گردش زمانہ کو. گردش زمانہ تو اللہ ہی ہے، جسے تم گردش زمانہ کہہ رہے وہ اللہ کا اذن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو فاتقوا اللہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ سے ناراض مت ہو، راضی برضا رہو اس کی. اللہ کا مفہوم یہ اللہ سے بچو کا مفہوم یہ بھی ہے اس پر بد اعتمادی سے بچو. تمہارا اعتماد ہونا چاہیے، یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے میرے ساتھ، میرا ساتھ دے گا، میرا رب ہے میری مدد کرے گا، میرا رب ہے. یا جیسے کہ حضرت ابراہیم کے اقوال آئے نقل ہوئے ہیں سورہ شعراء میں، انہ ربی سیہدین، وہ میرا رب ہے مجھے ہدایت دے گا. یہ تو اس کا یہ میرا حق ہے اس پر کہ وہ مجھے ہدایت دے. پھر آپ اعتماد کریں، میرا فلاں دوست مجھے کبھی مشکل وقت میں چھوڑے گا نہیں. آپ کو دوستوں پر اعتماد ہے، اللہ پر اعتماد نہیں. ڈرو اللہ پر بد اعتمادی سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے، اس کے احکام کو توڑنے سے. تو گویا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے 5 آیات میں ایمان کے ثمرات جو ہیں ان کے اعتبار سے، ان سب کی جامع ترجمانی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. البتہ یہ کہ جہاں تک عمل سے تعلق ہے اس کے ضمن میں حضرت ابی ابن کعب کی وضاحت جو ہے وہ بہترین ہے. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ان کی مجلس میں کہ تقویٰ کی صحیح ترین تعبیر کیا ہوگی، تقویٰ کیسے ہم بتائیں، تقویٰ ہے کیا. تو مختلف صحابہ نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے اپنے ذوق کے مطابق. کچھ تعبیر میں 19-20 کا فرق بھی ہوگا یقیناً. حضرت ابی ابن کعب سے تعین کے ساتھ حضرت عمر نے دریافت کیا کہ اے ابی آپ فرمائیے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب. سب سے بڑے قاری جو ہے قرآن کے صحابہ میں وہ حضرت ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں. اب انہوں نے مثال دی کہ امیر المومنین اگر کسی انسان کو کسی جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، گھنی جھاڑیاں، تو آپ دیکھیں کیسے وہ گزرتا ہے، جس طریقے سے وہ اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، سمیٹ کر بچ کر نکلتا ہے. یہ روش ہے تقویٰ. یہ گویا کہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر و سبیل، یہ خاردار جھاڑیوں سے اٹا ہوا ہے یہ جنگل. ہر طرف کانٹے ہیں، ہر طرف مختلف. بلکہ یہ کہ اس میں اور اضافہ کیجئے، اس تمثیل کو مزید پھیلائیے. لمبی لمبی گھاس ہے تو پتہ نہیں کوئی سانپ کڈلی مارے نہ بیٹھا ہو، کہیں کوئی کسی اور موذی جانور کا جو ہے کوئی بل نہ ہو، اس میں پاؤں نہ پڑ جائے. کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے، کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، چل جانا ضرور ہے، گزرنا ہے. تو کیسے، جس کو ہم کہتے ہیں اردو محاورے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا. لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. اسی طرح ایک ایک قدم انسان جو ہے پھونک پھونک کر احتیاط سے رکھے، یہ تقویٰ ہے. تو یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. اس میں البتہ ایک بات میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں، مولانا مودودی مرحوم کی ایک کتاب ہے جو ویسے اپنی جگہ بڑی مارکت الآراء ہے، ان کی بڑی اہم تحریروں میں سے ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. انہوں نے ایک شخص کے جو واقعتاً دین کے جو تقاضے ہیں، عملی تقاضے، فرائض دینی، وہ پورے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ مراتب معین کیے ہیں کہ پہلا مرتبہ اسلام کا ہے، اس سے بلند مقام ایمان کا ہے، اس سے بلند تر مقام تقویٰ کا ہے، اس سے بلند ترین پھر مقام احسان کا ہے. اور ان چاروں کی جو توجیہ انہوں نے کی ہے، تعبیر کی، وہ اپنی جگہ نہایت صحیح، نہایت عمدہ. لیکن مجھے اختلاف ہے اس سے کہ اس میں 4 مقامات میں تقویٰ کو بھی شامل کیا گیا. تقویٰ کوئی مقام نہیں ہے، تقویٰ ایک روح ہے، وہ ڈرائیونگ فورس ہے، وہ اسپرٹ ہے ایمان کی کہ جو انسان کو قدم بقدم آگے بڑھاتی ہے، اسلام سے ایمان، ایمان سے احسان. پھر یہ بھی کہ جب حدیث جبرائیل میں جو کہ السنہ کہی گئی ہے، مقامات 3 ہی بیان ہوئے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تعبیرات کو بھی زیادہ سے زیادہ جو تعبیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں، جو ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، ان سے قریب تر کریں. یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے کہ تقویٰ اصل میں ایک ڈرائیونگ فورس ہے، اس کے لیے بہترین مقام قرآن مجید کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے.
وہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑی تشویش ہو گئی تھی جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا، نجس قرار دیا گیا، یہ ناپاک نجس چیز ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ تو بہت سے حضرات کو تشویش ہو گئی کہ ہم تو سال ہر سال سے پیتے آ رہے تھے، چھوڑ تو دیا، لیکن یہ کہ وہ تو ہمارے تو وجود کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، ساری عمر گزر گئی ہے شراب پیتے ہوئے، تو گویا کہ ہمارے وجود میں تو پھر نجاست ہے، نجاست بھرے وجود ہوئے ہمارے۔ اس پر اس تشویش کو رفع کیا گیا ہے اس آیت میں، چنانچہ فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ کہ جو ایمان اور عمل صالح کی روش پر درجہ بدرجہ بڑھ رہے ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ پہلے کھا چکے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا، جب تک کہ ان کی روش یہ ہے کہ وہ تقوی پر کاربند ہے، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا، پھر مزید تقوی کی روش اختیار کی، تقوی میں اور آگے بڑھے، آمنو اور ایمان میں آگے بڑھے۔ میری تعبیر یہ کہ پہلا ایمان ایمان قانونی ہے، دوسرا ایمان ایمان حقیقی ہے۔ پہلا ایمان وہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، اور دوسرا ایمان ہے وہ حقیقی ایمان۔ لیکن اس کے بعد فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ اور متقی ہوئے، تقوی جو ہے انہیں آگے سے آگے لے جا رہا ہے جستجو کے خیر سے ہے خیر تر کہاں، اور خوب سے ہے خوب تر کہاں، بہتر سے بہتر کی طرف ایک انسان کو لے جانے والی شے دین کے راستے میں وہ روح تقوی ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی وہ تین مراحل بیان ہوئے، وہی کہ جو مطابقت رکھتے ہیں تین مراحل حدیث جبرائیل سے، اسلام، ایمان، احسان۔ یہاں بھی پہلا ایمان جو ہے وہ قانونی ایمان ہے، اسلام ہے، دوسرا ایمان حقیقی ایمان ہے، تیسرا احسان ہے۔ اس سے میں نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ تقوی در حقیقت ایمان ہی کی تعبیر ہے۔ اس کے لیے ایک ثبوت بھی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ 3 دفعہ اپنے دست مبارک سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ بڑا پیارا قول ہے یہ، تو 2 الفاظ ہیں، یہ تو ہر شخص کو رٹ لینے چاہیے۔ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اصل میں اس میں نفی کی جا رہی ہے اسی تصور کی کہ تقوی کو صرف ظواہر اور مظاہر کے ساتھ نہ انسان جوڑ لے، صرف لباس وضاحت وہ بھی تقوی میں شامل ہوگا، اس لیے کہ جب تقوی یہاں آ جائے گا پورے وجود میں تقوی سرایت کر جائے گا۔ الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جائے گا، اس میں فساد ہو تو پورے جسم میں فساد ہوگا، اور جان لو کہ وہ دل ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ سینے میں اصل شے دل ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، دل جو ہے سینے کے اندر ہے، یہ وہ چراغ ہے روشن جو اس طاق کے اندر دھرا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی ہا ہونا، اور قلب جو ہے وہ ہے محل ایمان۔ تو در حقیقت تقوی جو ہے اس کی صحیح ترین تعبیر یہ ہے کہ یہ تقریباً مترادف ہے ایمان کا۔ البتہ اب اگلا لفظ جو ہے اس میں وہ قابل توجہ ہے، مستطعتم، جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہو۔ چونکہ قرآن مجید میں ایک مقام وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 جو ذرا اس سے مختلف ایک تعبیر لے کر آتی ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ یہ 2 آیتیں بظاہر متضاد ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اس میں ایک تو واقعہ متعدد مرتبہ پڑھنے میں آیا ہے اور بہت مرتبہ بیان میں بھی آیا ہے، لیکن یہ کہ آج میں نے اس کی سند کی کوشش کی تھوڑی سی، جو بھی وقت بہت محدود تھا تو وہ سند مل نہیں سکی ہے، وہ حدیث کی کتابوں میں کوئی روایت نہیں ملی ہے، لیکن واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ جب یہ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو صحابہ گھبرا گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ اللہ کا تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟
کس کے لیے ممکن ہے؟ اتنا تقویٰ جتنا کہ تقویٰ اللہ کا حق ہے۔ ہمارا تو کوئی ایک لمحہ بھی معصیت میں نہ بسر ہو، تب کہیں شاید ہم کہہ سکیں کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اور کون شخص ایسا ہوگا؟ جیسے صحابہ گھبرا گئے تھے اس آیت پر کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے آلودہ نہ ہونے دیں اپنے ایمان کو۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا کون شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ خود اپنے اوپر انسان ظلم کرتا ہے، کسی اور کی کوئی حق تلفی کر بیٹھتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ایمان کی شرط لازم یہ ہے کہ امن انہی کو میسر ہوگا، تو پھر تو کوئی شخص ہم میں سے امیدوار نہیں بن سکتا۔ تو وہاں حضور نے تسلی دی تھی کہ دیکھو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور وہ جو ہمارے تیسرے درس میں آیت آئی تھی اس کو آپ نے کوٹ کیا باقاعدہ کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت اتری ہے پھر فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو صحابہ کی جان میں جان آئی کہ حد استطاعت تک امکان بھر انسان کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن تفسیری اعتبار سے حضرت ابن عباس اور حضرت طاووس نے یہ فرمایا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم در حقیقت حق تقاتہ ہی کی تفسیر اور تشریح ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے ذهب سعید بن جبیر و ابو العالیہ الى ان هذه الآیۃ منسوخۃ بقولہ تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ ایک رائے تو یہ ہوئی حضرت سعید بن جبیر کی، ابو العالیہ کی، کہ یہ آیت ناسخ ہے، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس آیت سے کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ۔ استطاعت تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کا تقوی جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ یہ آیت ہے محکم، یہ آیت ہے غیر منسوخ، اور اس نے منسوخ کر دیا اس آیت کو کہ جس کے اندر ایک رعایت مل رہی ہے مسلمانوں کو کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو۔ لیکن اس کے برعکس ایک رائے موجود ہے، وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ تعالی اتقوا اللہ حق تقاتہ قال لم تنسخ ولكن حق تقاتہ ان یجاہدوا فی سبیلہ حق جہادہ ولا تأخذهم فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ یہ آیت جو ہے یہ بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے، دونوں آیتیں اپنی جگہ پر ہیں، قائم ہیں، محکم ہیں، بلکہ یہ کہ یہاں حق تقاتہ ہی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے جتنا بھی اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ باقی جگ کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے، انسان ہے، نسیان ہے، خطا ہے، اس کا استغفار ہے، اس سے انسان اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر کا خواستگار بنے، جس کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، جس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ جو حصہ سوم ہے ہمارے اس منتخب نصاب کا اس میں گفتگو ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ہمارے لیے ایک اطمینان کا سانس لینے کا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں میں فراہم کیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ میں اس کو یوں تعبیر کروں گا کہ ایک میں عملی بات ہے، ایک میں اصولی بات ہے۔ عملاً تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی استطاعت سے تجاوز کر سکیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم یہ عملی بات ہے، لیکن اصولی بات ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اسی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں پہلی بات ہے ممکن، اور دوسری بات جو ہے وہ مقصود ہے۔ انگریزی میں آپ اس کو یوں کہیں گے کہ اس آیت میں پریگمیٹک انداز ہے، پریکٹیکل انداز ہے، اور اس آیت میں اتقوا اللہ حق تقاتہ یہ آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل یہی رہے، مقصود و مطلوب یہی رہے، آدمی اپنے سامنے اسی کو رکھے، اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے جہاں بھی اس میں کمی محسوس کرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ جو بھی ہوگا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور اس اعتبار سے فاتقوا اللہ ما استطعتم یہ ہے عملی بات۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کی توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم